السلام علیکم میرے عزیز بچوں، یہ کورس اللغة العربیہ والوظیفہ فنکشنل عربک کا کورس ہے۔ یہ 2 سالہ کورس کا پہلا چیپٹر جس کے لیے آج ہم روبرو ہیں۔ اس کا پہلا سبق الدرس الاول۔ الدرس الاول یعنی پہلا سبق، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے: الف، با، جیم اور دال۔ جب ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دعا سلام کرتے ہیں، پھر مزاج پرسی کرتے ہیں، خیریت بات پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد اس کی شخصی معلومات لیتے ہیں، نجی معلومات کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اس بارے میں سوالات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آخر میں جب جدا ہوتے ہیں تو الوداعیہ، جدائی کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ پہلا سبق الدرس الاول میں یہ 4 چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو ملاقات کے وقت ہمیں کیا الفاظ یوز کرنے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم الاستفسارات شخصیہ، شخصی سوالات کریں، ایک دوسرے کے بارے میں تعارفی کلمات، ایک دوسرے کو جانیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شؤون شخصیہ، شؤون شخصیہ یعنی نجی معلومات کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، آپ کہاں عمل کرتے ہیں، کون سا جاب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں جب ہو جاتی ہے تو انسان کی عادت اور فطرت یہی ہے کہ آخر میں وہ جدا ہوتے ہیں، تو جدائی کے الفاظ، لمحہ وداع، یعنی جب ہم جدا ہونے لگتے ہیں، جدائی کے لمحات میں ہم کون سے الفاظ یوز کریں، استعمال کریں، اور کیسے ہم عربی میں اس گفتگو کو آپس میں قائم کریں۔ تو یہ پہلا سبق ہے جس میں یہ چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی۔ تو پہلا سبق الدرس الاول تحیہ اور تعارف پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے الف، تحیات، جس میں سلام و دعا کے اور آداب کے الفاظ عربی زبان میں ہم، تو آپ کے پہلے چیپٹر کتاب میں دیا گیا حوار بین خالد و محمود اور خالد یہ 2 دوست ہیں اور آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہلے سلام و دعا کریں گے اور آداب کے الفاظ استعمال کریں گے۔ تو اردو میں جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد فوراً پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، تو اس کو عربی میں کیسے پوچھا جائے گا؟ تو سلام تو سلام ہی رہے گا عربی میں، جس طرح اردو میں سلام ہے اسی طریقے سے عربی میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ رہے گا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو سلام کرنے والا یا سوال کرنے والا اگر اچھے طریقے سے سوال کرتا ہے تو جواب دینے والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دے۔ آپ کی کتاب میں پہلے درس میں کہ پہلے حصے الف میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم۔ خالد اور محمود دونوں دوست آپس میں ملتے ہیں، خالد نے سلام کیا السلام علیکم، اب اس کے جواب میں محمود کہیں گے وعلیکم السلام، اور اگر خالد یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب اس کے جواب میں محمود کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام جس انداز میں کیا جا رہا ہے اس سے اچھے انداز میں، اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دینا ہے۔ آگے جب اب خالد پوچھیں گے سلامات، تو اب محمود اس کے جواب میں کہیں گے اللہ یسلمک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ پھر آگے وہ پوچھیں گے صباح الخیر، اگر صبح کا وقت ہے اور خیر صباح الخیر تو اس کے جواب میں محمود کہیں گے صباح النور، اور اگر شام کا وقت ہے تو کہیں گے مساء الخیر، اس کے جواب میں وہ کہیں گے مساء النور۔ پھر وہ کہیں گے اہلاً، استقبالیہ جملے،
تو اس کے جواب میں کہیں گے اہلن بک، یا وہ کہتے ہیں اہلن و سہلن تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اہلن و سہلن مرحبا بک۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو استقبالیہ ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوسرا کہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اردو میں یہ الفاظ ہم جس طرح بولتے ہیں، عربی میں بھی گفتگو کے طریقے ہیں، اور وہ طریقہ آپ کو اس چیپٹر میں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی استقبالیہ میں کہتا ہے اہلن تو اس کے جواب میں اہلن و سہلن مرحبا بک بھی ہم کہہ سکتے ہیں، شکرن لک بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب گفتگو ہو جائے گی، دعا اور آداب کے الفاظ ہم ایک دوسرے سے کر لیں گے، تو اب ایک دوسرے کے بارے میں سوال کریں گے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا شغل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ چیپٹر، اس چیپٹر میں الدرس الاول کے دوسرے حصے با کے تحت آپ کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استفسارات شخصیہ یعنی شخصی سوالات، شخصی معلومات، ایک آدمی کے بارے میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ عربی میں آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے استفسارات شخصیہ با میں۔ اس میں آپ کی کتاب میں بتایا جا رہا ہے کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسرا کہتا ہے بخیر والحمدللہ طیب۔ یہ سب الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر سوال اگر ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے کی طرف سے کہ وہ پوچھے آپ کے بارے میں کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ عربی میں یوں یوز کریں گے کیف الصحہ، آپ کی صحت کیسی ہے۔ تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے سلیم والحمدللہ علی السلامہ، میں بہت اچھا ہوں اور صحت و سلامتی میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس طرح ہم جیسے اردو میں بولتے ہیں اسی کو عربی میں بولنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ کیف الصحہ سلیم والحمدللہ علی السلامہ۔ کیف الشغل، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہے، آج کل کیا چل رہا ہے۔ یہ جیسے ہم اردو زبان میں روزمرہ کی گفتگو میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، تو اس بارے میں عربی میں جب ہم بولیں گے تو کیسے بولیں گے، تو یہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ کیف الشغل، آپ کی مصروفیت کیا ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کرتے ہیں، وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں کہنے والا کہے گا تمام، وکل شیء علی ما یرام، سب بخیر ہے، بہتر ہے، میری مصروفیت اچھی ہے اور جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا اللہ کی مرضی ہے ویسا چل رہا ہے۔ پھر شؤون شخصیہ، جیم کے کالم میں آپ شؤون شخصیہ میں یعنی شخصی نجی معلومات کیا ہے، ان کے روزمرہ کی مصروفیت کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کیسے عربی میں ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے، وہ طریقہ آپ کو جیم کے تحت سکھایا جا رہا ہے۔ شؤون شخصیہ کے ضمن میں وہ الفاظ کتاب کے اندر درج ہیں، تو ان الفاظ کو ہمیں یاد کرنا اور گفتگو میں لانے کی کوشش کرنا زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ وَأَيْنَ أَنْتَ عزیزی، اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے تو آپ اس کو عزیزی کہتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ اس کو محترم کہتے ہیں، موقر کہتے ہیں عربی میں۔ تو اگر کوئی چھوٹا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے وَأَيْنَ أَنْتَ عزیزی، تم کہاں ہو میرے پیارے آج کل۔ اس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں، اسی کو عربی میں یوں بولا گیا ہے وَأَيْنَ أَنْتَ عزیزی، میرے پیارے تم آج کل کہاں ہو، کہاں رہتے ہو۔ تو اس کے جواب میں وہ کہے گا انا ہنا فی دہلی، میں دہلی میں اسی جگہ پہ رہتا ہوں، اسی مقام پہ رہتا ہوں۔ لم، پھر دوسرا سوال اس سے کرے گا لم اقابل منذ زمان، ایک زمانے سے آپ سے ملاقات نہیں، نعم کنت مشغول، ہاں ایک زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں مصروف تھا، اپنے کام میں مشغول تھا، بزی تھا۔ یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح یوز کیا گیا ہے کہ آپ سے ایک زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی، نعم کنت مشغولا، میں مشغول تھا، مصروف تھا۔ ماذا تعمل، پھر وہ سوال کرے گا تم کیا کرتے ہو۔
تم کیا کام کر رہے ہو, کس کام میں مشغول تھے, وغیرہ وغیرہ سوال پڑھتا چلا جاتا ہے گفتگو کے درمیان. اب وہ جواب دے گا عمل فی السفارہ, میں سفارت خانے میں جاب کرتا ہوں. فی ای سفارہ, کس سفارہ میں, کس سفارت خانے میں تم کام کرتے ہو؟ فی السفارہ مملکہ العربیہ سعودیہ, سعودی عربیہ کے سفارہ میں جاب کرتا ہوں. پھر آگے اب سوال پڑھتا جائے گا. وہ سوال کرتا ہے منذ متى, کتنے دنوں سے, کب سے جاب کر رہے ہو؟ جواب دیتا ہے منذ شہرین, 2 مہینے سے. اب وہ اس پہ کہے گا مبروک, بارک اللہ فیک, تم کو مبارک ہو. تو وہ جواباً یہ کہے گا کہ بارک اللہ فیک, اور آپ کو بھی اللہ برکت دے. فی ای وظیفہ, کس ڈپارٹمنٹ میں تم کام کرتے ہو, کون سا تم کو عہدہ دیا گیا ہے, کون سی مصروفیت دی گئی ہے؟ اشتغل مترجم, میں مترجم ہوں, ٹرانسلیٹر ہوں, کمیونیکیٹ کرتا ہوں. طيب, بہتر ہے. اللہ یکرم, اللہ تمہاری درجات بلند کرے, تم کو معزز کرے. وتکتب علی الآلہ, نعم اکتب علی الکمپیوٹر والحمدللہ. من حدمک, اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہے. اب اس سے وہ خیریت پوچھتا ہے, ومن حدمک, اور تمہارے ساتھ یہ آدمی کون ہے؟ ھذا صدیقی, یہ میرا دوست ہے. ما اسمہ احمد, من این, وہ کہاں سے ہے؟ وہ مصر, وہ مصر سے ہے. ماذا یعمل, وہ کیا کرتا ہے؟ یعمل مہندسا فی الشرکہ, وہ ایک کمپنی میں انجینئر ہے. وفقکم اللہ لما فیہ الخیر, اللہ تعالیٰ تمہاری موافقت کرے, تم دونوں کی موافقت کرے جس میں تمہارے لیے خیر ہو.